کیا اعتکاف 10 دن سے زیادہ 20 یا پورے ایک مہینے کا؟ ایک مہینے ہے، صحیح بخاری میں نبی الاسلام ایک مہینہ بھی آپ نے اعتکاف کیا. 10 دن تو کم از کم ہے، پورے 30 دن کریں، گھر والوں کو بھی چھٹی دیں، خود بھی سکون سے کھائے پیئیں، مسجد میں رہیں. بس صرف ایک مولوی تقریریں بار بار سننی ہے، بیٹھیے نا، باقی تو اور کوئی مسئلہ نہیں. سب سے مشکل رہو. جو شخص خود روزہ نہیں رکھتا لیکن روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ دیکھو جی کیسا سوال آیا جی. خود نہیں رکھتا، لوگوں نے رکھواتا ہے. بلیک میلر ہے بڑا بڑا. یہ اسی طریقے سے ایک بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا، اب اس کی میت پہ سارے گھر والے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں، تو سر کیا ہوگا؟ جب فرائض ہی پورے نہیں کیے نوافل سے کیا ہوگا؟ اللہ کرے اس کی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے کہ وہ سچائی کے راستے پہ آ جائے. بس یہی ہم دعا کر سکتے ہیں، باقی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے جی. صحیح ہے. کیا اعتکاف میں بغیر سم کے موبائل رکھنا ٹھیک ہے، جو ہم صرف نیت یہ ہو کہ ہم اس پہ تقاریر سنیں؟ نہیں، سیم والا بھی رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ ضرورت کے تحت ہی رکھا ہوا ہے نا آپ نے. اب دیکھیں کئی ایسے علماء ہیں جن کے ساتھ لوگ رابطے میں رہتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، وہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے. اب لوگ موبائل پہ وہ دین کی خدمت ہی کر رہے ہیں. مطلب وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گپے مارتا رہے یا اپنی منکوہا کے ساتھ. منگیتر کا تو کنسیپٹ اسلام میں نہیں، منکوہا ہی میں بات کروں گا. صحیح. وہ والا کام نہ ہو. بہتر تو ہے کہ اس کے بغیر ہی، تاکہ ایک ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ. باقی جو اس کو یوز کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، احادیث کے لیے، سم نکال کے ضرور کرے. گھر پہ رابطہ کر سکتا ہے فون پہ؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا. ہاں گھر جا بھی سکتا ہے، کھانا کھانے کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے. تو میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں بتائی ہیں. حضرت صفیہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے اس میں اعتکاف کی حالت میں. اور راستے میں رات کا یعنی رات کا بڑا ایک تاریک وقت تھا. پہلے تو آپ گپ شپ کرتے رہے، پھر چھوڑنے گئے. راستے میں کچھ صحابہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا یہ میری بیوی تھی، کوئی غیر محرم عورت نہیں تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہم بدگمانی تو نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا. صحیح. تو یعنی نبی کے بارے میں بدگمانی کر کے کہیں کافر نہ ہو جاتے وہ. تو آپ نے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو ڈکلیئر کرے. یا اکثر علماء جو ہے نا ممبروں پہ سنا رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر سے ان کے بیٹے نے پوچھ لیا کہ جی یہ کرتا کہاں سے سلوایا؟ انہوں نے کہا مجھے 2 چادریں ایک بیٹے نے گفٹ کی، ایک میری تھی، تو میں نے سلوا لیا. ایک چادر میں تو میرا یہ لباس نہیں بنتا تھا. وہ ممبر سے جیسے ہی مولوی اترے نا، آپ اس سے پبلکلی پوچھ لیں کہ حضرت صاحب یہ آپ نے گاڑی اور یہ باڈی گارڈ اور یہ اتنے جدادے کہاں سے بنا لی ہیں؟ آپ بھی ذرا کلیئر کر لیں ذرا ممبر پہ چڑھ کے جس طرح حضرت عمر نے کیا ہے. تو پھر آپ کی وہ اکرام مسلم کریں گے. جو یہ خود تقریر کر کے اترا ہے نا سر، آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے. میرا دعویٰ ہے، پوچھ کے دیکھ لیں کہ سر آپ کا کون سا سورس آف انکم ہے. آپ حضرت عمر کی مثالیں دیتے پھر رہے ہیں، آپ کے اپنے لات کیا ہے؟ گستاخی ہو جائے گی. اس طرح گستاخی ہو جائے گی. حضرت عمر کی نہیں ہوتی تھی، یہ ان کا زیادہ مرتبہ ہے کہ ان کی ہو جاتی ہے. جو شخص رمضان کے روزے پورے نہ رکھتا ہو وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے دوران اس کو روزے رکھنے ہوں گے، ورنہ وہ کیا لینے آیا ادھر؟ دعانے کھانا آیا. ہاں ہم نے تو مطلب ایسے لوگ ہیں کہ دن کے وقت وہ تربوز وغیرہ بھی کھاتے ہیں خیمے کے اندر، ٹھنڈے تربوز، کوئی دیکھنے والا نہیں نہ ہوتا. کیا بندہ آخری عشرہ میں جب بھی مسجد میں جائے تو اس کو یہ نیت کرنی چاہیے نوئی تو سنت الاعتکاف؟ یہ یعنی علماء نے بنائی ہوئی ہے. ویسے تو آپ عام حالت میں مسجد میں جتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں نا آپ کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں آپ کو کتاب المساجد چیپٹر میں مل جائے گی، یہ 701 نمبر حدیث، کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو. مسجد میں وقت گزارنا، مسجد میں رہنا، اگر آپ کو علماء رہنے دیں، ہم تو ڈرتے ہی رہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، یعنی مشکل ہو جاتا ہے. آپ بلکہ کسی مسجد میں اگر 2-4 بندے زیادہ دیر وقت گزارنا شروع کر دیں نا، ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ مسجد پہ قبضہ ہی نہ کہیں کر لیں. تو مبارک دور تھا کہ مسجدیں کھلی رہتی تھیں. اب تو مسجدیں نماز کے فوراً بعد بند بھی ہو جاتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ مسجد تو 24 گھنٹے کھلی ہونی چاہیے، مسجد نہیں بند ہو سکتی. شرعی اعتبار سے مسجد کو تالا نہیں لگ سکتا، وہ اللہ کا گھر ہے. سر یہ اس امت کی رہبانیت ہے.
اگلی لوگوں کی رہبانیت غاروں میں جا کے بیٹھتے تھے نا، اس امت کی رہبانیت مسجدوں میں بیٹھنا ہے. مسجد 24 گھنٹے کھلی ہونی چاہیے، جب بندے کو وقت ملے وہ جا کے مسجد میں بیٹھے عبادت کرے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ نہیں انہوں نے اپنی ذاتی جاگیریں بنا لی ہیں، اور پھر مسجد میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے یہاں بریلوی امام کے علاوہ کوئی اور امامت نہیں کروا سکتا، کوئی درس بھی نہیں دے سکتا. جو بندی اہل حدیث سب نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. حالانکہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. آپ کسی کو مسجد میں درس دینے سے نہیں روک سکتے. آپ یہ ضرور ہے کہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو درس دے رہا ہے اس کی یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس کو حق حاصل ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپس میں ہونا چاہیے، بریلویوں کی مسجد میں دیوبندی جمعہ پڑھائیں، دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی پڑھائیں. ٹھیک ہے، اہل حدیث جائیں، یہ اہل حدیثوں کو آنے دیں، مطلب اوپن کریں نا جی. جیسے وہ یورپین یونین والوں نے ویزا فری کر دیا، یہ فری کرے نا. ٹھیک ہے نا، ہم تو کہتے ہیں آئیں لے آئیں، مطلب ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیں، آپ بھی بات کریں. جس کی بات سچائی والی ہوگی وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن یہ رسک نہیں لیتے، کبھی بھی قطع نہیں لیں گے.